بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر گرامی قدر میری عزیز بیٹیوں اور بھائیوں، سلام و رحمت۔ ایک بات کچھ عرصہ سے میرے مشاہدے میں آ رہی تھی، اب اس نے کافی شدت اختیار کر لی، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اسے اپنی خلوت کی تنہائیوں سے نکال کر آپ احباب کی جلوت گاہ میں لے آؤں۔ اور کنونشن کا یہ اجلاس اس کے لیے مناسب ترین موقع سمجھا گیا۔ اور میرے ہاں مغربی ممالک کے دانشور، وہاں کے مختلف علمی اور فکری اداروں کے ریسرچ اسکالرز یا یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور طلباء اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے اور سمجھنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ میں اپنی بصیرت کے مطابق انہیں اسلام کے بنیادی اصول سمجھاتا ہوں، تو وہ نہ صرف ان سے متفق ہوتے ہیں بلکہ اکثر ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن آخر میں وہ ایک سوال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر اسلام ایسا ہی انسانیت ساز اور منفعت بخش نظام حیات تھا تو وہ تھوڑا عرصہ قائم رہنے کے بعد ناکام کیوں رہ گیا، وہ آگے کیوں نہ چلا۔ اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی خیال ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے میں بھی عام ہو رہا ہے، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اسے ایک خاص مقصد کے تحت منظم طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ مغربی مفکر اپنے خیال کا اظہار کچھ نرم انداز سے کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہ نوجوان بڑی جرأت اور بے باکی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ اسلام نے تاریخ کے ایک خاص دور میں اس قسم کے درخشندہ نتائج پیدا کر دیے تھے، لیکن اس کے بعد زمانہ آگے بڑھ گیا، حالات بدل گئے، اب اس میں اس کی صلاحیت نہیں کہ وہ زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکے، اب اس کی حیثیت ایک چلے ہوئے کارتوس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہذا ہمیں اس خوش فہمی سے نکل جانا چاہیے کہ ہم اسلام کو ساتھ رکھتے ہوئے زندہ رہ سکتے اور ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ خیالات جن کا اظہار ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے بشد و مد کیا جاتا ہے۔ میں اپنے ان نونہالان ملت کے اس قسم کے خیالات پر نہ ناک بھوں چڑھایا کرتا ہوں اور نہ ہی انہیں لاحول پڑھ کر دھتکار دیا کرتا ہوں۔ میں ان حالات کا جائزہ لیا کرتا ہوں جن کی بنا پر ان کا دل اس قسم کے وساوس کی آماجگاہ اور ان کا دماغ اس قسم کے شکوک کا مسکن بنا دیا جاتا ہے، اور کوشش کیا کرتا ہوں کہ حقائق و بصائر کی روح سے انہیں اصل حقیقت سے آگاہ کروں اور دلائل و براہین کی بنیادوں پر ان کے شکوک و شبہات دور کروں۔ اس میں مجھے اکثر کامیابی ہوتی ہے۔ آج کی نشست میں اس خطاب سے بھی میرا مقصود یہی ہے، اسی بنا پر میں نے اس کا عنوان بھی انہی نوجوانوں کے الفاظ سے مستعار لے دیا ہے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے؟ سب سے پہلے عزیزان من ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اسلام کہتے کسے ہیں۔ اس کائنات میں خدا کے متعین کردہ غیر متبدل اٹل قوانین کار فرما ہیں، جن کے مطابق یہ کارگاہ عظیم اس حسن و خوبی کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ عام اصطلاح میں انہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ قوانین کروڑ ہا کروڑ سالوں سے اسی طرح کار فرما چلے آ رہے ہیں، نہ یہ آج تک ناکام ثابت ہوئے ہیں، نہ تھک کر کسی مقام پر رک گئے ہیں، اور نہ ہی ان کے نتائج و اسمار میں کسی قسم کا نقص یا خلفشار رونما ہوا ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم تخلیق خداوندی میں کہیں کوئی خلل نہیں پاؤ گے۔
جس طرح خدا نے خارجی کائنات کے لیے اٹل قوانین متعین کیے ہیں، اسی طرح اس نے انسانی دنیا کے لیے بھی ایسے محکم اصول اور مستقل اقدار مقرر کیے ہیں جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے افراد اور اقوام کو زندگی کی شادابیاں اور سرفرازیاں حاصل ہوتی ہیں اور انسانی معاشرہ سکون و اطمینان کا گہوارہ اور عروج و ارتقاء کا طیارہ بن جاتا ہے۔ لیکن اشیاء کائنات اور انسانی دنیا میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اشیاء کائنات ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے مجبور پیدا کی گئی ہیں، انہیں ان کی خلاف ورزی کا اختیار ہی نہیں، لیکن انسان کو صاحب اختیار و ارادہ پیدا کیا گیا ہے، لہذا اسے اس کا اختیار ہے کہ جی چاہے تو ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے اور جی چاہے ان سے سرکشی اختیار کر لے۔ جب کوئی قوم ان کے مطابق زندگی بسر کرے گی تو وہ زندگی کی خوشگواریوں سے بہرہ یاب ہوگی، جب وہ انہیں چھوڑ دے گی تو ذلتوں اور پستیوں کے جہنم میں جا گرے گی۔ اگرچہ بات بالکل واضح ہے، لیکن میں دو ایک مثالوں سے اس کی مزید وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ ایک مریض کسی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے اور اس کے نسخے سے اسے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ اس نسخہ کا استعمال چھوڑ دیتا ہے اور پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ فرمائیے، اس سے کیا آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ نسخہ ناکام رہ گیا، یا یہ کہیں گے کہ اس مریض نے اس نسخہ کو چھوڑ کر مرض کو پھر بلا دیا؟ یا مثلاً ایک شخص کسی خاص مقام تک جانے کے لیے موٹر میں سوار ہوا، راستے میں اس نے موٹر کو ایک طرف کھڑا کیا اور خود ریسٹ ہاؤس میں جا کر سو گیا اور یوں اپنی منزل مقصود تک پہنچ نہ سکا۔ کہیے، آپ اس کے متعلق یہ کہیں گے کہ اس موٹر میں اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اگلا راستہ طے کر سکتا، یا اس مسافر کی تن آسانی کا ماتم کریں؟ یا مثلاً ایک شخص چھت پر جانے کے لیے سیڑھیوں پر چڑھا، لیکن نصف سیڑھیوں تک پہنچ کر پہلے بیٹھ گیا اور پھر نیچے اتر آیا۔ فرمائیے، آپ اس پر یہ محاکمہ کریں گے کہ اس مکان کی سیڑھیاں بڑی ناقص ہیں جو کسی کو چھت تک لے جا ہی نہیں سکتی، یا اس شخص کی ذو ہمتی کو الزام دیں گے؟ یا مثلاً ہمارے ہاں بائیں طرف چلو، کیپ ٹو دی لیفٹ ٹریفک کا قانون ہے۔ مثلاً گزشتہ ماہ تک ہمارا معاشرہ اس قانون کے مطابق چلتا رہا تو ٹریفک کا کوئی حادثہ رونما نہ ہوا۔ 1 نومبر سے ہر راہ رہو یہ کہہ کر گھر سے نکلا کہ اس قانون کی پابندی نہیں کی جائے گی۔ اس کا نتیجہ جو کچھ ہوا اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ فرمائیے، کیا آپ اس سے یہ نتیجہ حاصل کریں گے کہ اکتوبر کے آخر تک تو اس قانون میں ٹریفک کے حادثات روکنے کی صلاحیت تھی، لیکن اس کے بعد اس میں اس کی صلاحیت نہیں رہی، یہ بالکل بیکار ہو گیا ہے، یہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ بڑھتی ہوئی ٹریفک کا ساتھ دے سکے۔ ان مثالوں کے بعد عزیزان مان پھر اصل موضوع کی طرف آ جائیں گے۔ اسلام نے زندگی کے کچھ اصول و قوانین دیے، ایک قوم نے ان کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کیا، اس سے جو نتائج مرتب ہوئے ان کی درخشندگی اور تابناکی سے آج بھی تاریخ کے اوراق جگمگا رہے ہیں۔ مجھے اس بات میں کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس سے وہ لوگ بھی انکار نہیں کرتے جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام آگے نہیں چل سکا۔ اس حد تک تو وہ بھی معترف ہیں کہ اسلام نے اس زمانے میں نہایت شاداب نتائج پیدا کیے تھے۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس کے بعد اسلام میں یہ صلاحیت نہیں رہی کہ اس قسم کے نتائج پیدا کرتا چلا جائے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ وہ قوم ان قوانین پر بدستور عمل پیرا رہی، لیکن اس کے باوجود وہ ان ثمربار نتائج سے محروم ہو گئی جن سے وہ پہلے بہرہ یاب ہوئی تھی، یا اس نے ان قوانین کا اتباع چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ ان نتائج سے محروم ہو گئی؟ اور دوسرے یہ کہ اگر یہ واقع ہے
کہ وہ قوم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتی رہی لیکن اس کے باوجود عروج و اقبال سے محروم ہو گئی، تو پھر یہ سمجھنا درست ہوگا کہ ان قوانین میں اس کی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ آگے چل سکتے۔ لیکن اگر واقع اس کے خلاف ہو، یعنی حقیقت یہ ہو کہ اس قوم نے ان قوانین کی پابندی چھوڑ دی تھی، تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان قوانین میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ زمانے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دے سکے، اور اگر ان پر آج بھی عمل پیرا ہوا جائے تو اس سے وہی نتائج مرتب ہو سکے جو اس زمانے میں مرتب ہوئے تھے۔ آئیے ان سوالات پر حقیقت پسندانہ انداز سے غور کریں اور جذبات سے الگ ہٹ کر دیکھیں کہ تاریخی شواہد اور واقعات عالم ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتے ہیں۔ پہلے ہم اس سوال کو لیتے ہیں کہ کیا اس قوم نے اسلام کے اصولوں کا اتباع بدستور جاری رکھا تھا یا انہیں چھوڑ دیا تھا؟ اس سلسلے میں میں اس مقام پر صرف چند ایک اصولوں کا ذکر کروں گا اور وہ بھی اجمالاً۔ ان کا تفصیلی تذکرہ اگلے سوال کے جواب میں سامنے آئے گا۔ سب سے پہلے یہ لیجئے کہ اسلام نے یہ اصول دیا تھا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسانوں سے اپنے احکام کی اطاعت کرائے۔ حکومت کا فریضہ قوانین خداوندی کا نافذ کرنا ہے جن کا اطلاق مملکت کے تمام افراد پر یکساں ہوگا کہ ان سے سربراہ مملکت بھی مستثنا نہیں ہوگا۔ امت کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے اور معاشرہ میں عزت و تکریم کا معیار جوہر ذاتی اور سیرت و کردار کی بلندی ہوگا، نہ کہ موروثی اور خاندانی وجاہت و ثروت۔ اس اصول نے ملوکیت کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افراد معاشرہ کو وہ حقیقی آزادی حاصل ہو گئی جس سے ان کی مضمر صلاحیتیں دنوں میں سرسبز و شاداب ہو کر نکھر اور ابھر آئیں۔ اس قوم نے اپنی ہم اثر اقوام میں جو اس قدر بلند امتیازی مقام حاصل کر لیا تھا، اس کا بنیادی سبب یہی تھا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے اسلام کے اس بنیادی اصول سے انحراف برت کر اپنے ہاں ملوکیت کا نظام قائم کر لیا، اور اس کا نتیجہ وہی ہوا جو استبداد ملوکیت کے تحت ہوا کرتا ہے، یعنی شرف انسانیت کی تضلیل۔ اسلام نے یہ اصول دیا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی حاجب و دربان نہیں، ہر شخص بلا کسی درمیانی واسطہ کے براہ راست قوانین خداوندی کی اطاعت کر سکتا ہے۔ اس سے مذہبی پیشوائیت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں اس استبداد کی زنجیریں کٹ گئیں جس نے انسانیت کے قلب اور دماغ کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس آزادی سے انسانوں کو حریت فکر و نظر نصیب ہوئی اور وہ تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں جو علمی تحقیق اور فکری کاوش کے راستے میں بری طرح حائل تھی۔ نتیجہ یہ کہ وہ قوم چند دنوں میں علم و بصیرت کے فضائے بسیط میں بے محابہ پرواز کے قابل ہو گئی۔ اس کے بعد اس قوم نے اس اصول سے سرکشی برتی اور اپنے ہاں پھر سے برہمنیت کو رائج کر لیا۔ وہ عذاب ہے جس میں یہ قوم اب تک محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے یہ اصول دیا کہ یہ چیز وجہ ذلت انسانیت ہے کہ کوئی شخص روٹی کے لیے کسی دوسرے شخص کا محتاج۔ نظام مملکت کا فریضہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری لے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہوگا کہ ذرائع پیداوار افراد کی ملکیت کے بجائے مملکت کی تحویل میں رہیں اور فاضلہ دولت کسی شخص کے پاس نہ رہنے پائے۔ اس سے جہاں تمام افراد قوم رزق کی پریشانیوں سے محفوظ ہو گئے، وہاں معاشرہ ہوس زاراندوزی کی لعنت سے بھی پاک ہوگی۔ اس قسم کے نظام میں عروج و ارتقاء کی راہیں جس برق رفتاری سے کشادہ ہو جاتی ہیں، اس کی شہادت تاریخ کے اوراق سے مل سکتی ہے، لیکن
کچھ عرصہ کے بعد جب اس قوم نے ملوکیت کو اپنے یہاں پھر سے رائج کر لیا تو نظام سرمایہ داری کی لعنت بھی ساتھ ہی آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری ایک ہی شجرۃ الزقوم کے برگزار ہیں۔ جب یہ قوم اسلامی اصولوں پر کاربند تھی تو حالت یہ تھی کہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت کے سربراہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تہبند پر 10-10، 12-12 پابند لگے ہوئے تھے، لیکن جب ان میں ملوکیت پار آ گئی تو کیفیت یہ تھی کہ عموی خلیفہ حشام بن عبد الملک جب سیر و تفریح کے لیے نہیں حج کے لیے چلا ہے تو 600 اونٹوں پر صرف اس کے پہننے کے کپڑے لگے ہوئے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہوگی کہ اس قوم نے اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا تھا یا باقی رکھا؟ اسلام نے یہ اصول دیا تھا کہ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان صرف انسان ہونے کی جہت سے یکساں واجب التکریم ہے۔ اس ایک اصول نے نسلی اور خاندانی تفاوت و امتیازات کی ساری عمارت منہدم کر کے رکھ دی اور وہ خطہ مساوات انسانیہ کے نور سے جگمگاؤ۔ اس معاشرہ میں حبش کا ایک غلام بلال سرداران قریش سے زیادہ واجب التعظیم قرار پا گیا کہ سیرت و کردار کی روح سے وہ ان سے ممتاز تھا، اور امیر المومنین حضرت عمر کے جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے روم کے ایک مزدور صہیب کو منتخب کیا گیا۔ نسلی امتیازات اور گروہ بندانہ تفریقات کے مٹنے کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت میں وحدت پیدا ہو گئی۔ یہ وہی چٹان تھی جس سے ٹکرا کر مخالفت کی ہر قوت پاس ہو جاتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد انہوں نے پھر نسلی امتیازات کو بیدار کر لیا، جس کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ امت کی وحدت پارا ہو گئی۔ کیا آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ خلافت راشدہ تک تو سلطنت امت مسلمہ کی تھی، لیکن اس کے بعد مختلف خاندانوں کی حکومتیں قائم ہوئیں، امت کی حکومت کہیں قائم نہیں ہوئی۔ یہ حکومتیں بنی امیہ، بنو عباس، بنو فاطمہ کی تھی، امت کی حکومتیں نہیں تھی، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تقریم انسانیت کا فطری نتیجہ غلامی کا ختم کر دینا۔ ظہور اسلام کے وقت جو غلام اور لونڈیاں عرب معاشرے میں موجود تھے، قرآن نے انہیں رفتہ رفتہ معاشرہ کا جز بنا دیا اور آئندہ کے لیے اس لعنت کو ختم کر دیا۔ معاشرہ میں جذب کردہ غلاموں کو مقام کیا دیا گیا تھا، اس کا اندازہ اس ایک واقعہ سے لگائیے کہ جب حضرت عمر سے ان کی شہادت کے وقت کہا گیا کہ اپنے جانشین کے بارے میں آپ اپنی رائے دے دیں، تو آپ نے کہا کہ اگر ابھی حذیفہ کا آزاد کردہ غلام سالم موجود ہوتا تو میں خلافت کے لیے اس کا نام تجویز کرتا۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس قوم نے شرف انسانیت کے اس اصول کو ترک کر دیا اور اپنے ہاں غلامی کو پھر رائج کر لیا۔ نتیجہ یہ کہ خلفاء کے حرموں میں ہزاروں کی تعداد میں لونیاں ہوتی تھیں اور بغداد میں ان کی خرید و فروخت کے لیے ایک بازار مخصوص تھا جہاں حکومت کی نگرانی میں انسانیت ٹکے ٹکے کو بکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ اس قوم نے اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر پھر سابقہ روش اختیار کر لی تھی، کتنی مثالیں ہی کافی ہوں گی۔ بنابراین آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے کچھ وقت کے لیے تو خوشگوار نتائج مرتب کیے تھے، لیکن اس کے بعد اس میں ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ اب آگے چلیے۔ اس کے بعد عزیزان من ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا اسلام میں اب بھی آگے چلنے کی صلاحیت ہے؟ اور اس سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ اب بھی آگے چلنے کی صلاحیت تو ایک طرف اس 1400 سال میں دنیا میں چلا ہی اسلام ہے، کوئی دوسرا نظام چلنے کے قابل ثابت ہی نہیں ہوا۔
میرا یہ جواب بڑا تعجب انگیز سا نظر آئے گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، محض جذباتی نعرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے ایک تمہیدی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ جو ابدی اصول اور مستقل اقدار انسانی رہنمائی کے لیے من جانب اللہ عطا ہوئے ہیں، ان میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ راستے کے موانعات کو ہٹاتے ہوئے آگے بڑھیں اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ سورہ فاطر میں ہے الہ یصعد الکلم الطیب۔ ان نظریات حیات میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اوپر کو ابھرتے ہوئے عروج و ارتقاء کی اس منزل تک پہنچ جائیں جسے ان کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ ان نظریات کو قرآن نے الحق کہہ کر پکارا ہے، اور ان موانعات کو جو ان کا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ باطل سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کشمکش حق و باطل کے متعلق کہتا ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق۔ الحق باطل پر اپنا نشانہ لگاتا رہتا ہے تاکہ باطل کا بھیجا نکل جاتا ہے اور یوں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی قرآن کہتا ہے کہ اس طرح باطل کی شکست اور حق کی فتح، یا یوں کہیے کہ ان نظریات حیات کے اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی رفتار بڑی سست ہوتی ہے۔ یارو جو الہ فی یوم کانا مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ان کی اس رفتار کا ایک ایک دن تمہارے حساب و شمار کی روح سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اسے آپ انسانی تاریخ کی رفتار کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ انسانوں کی کوئی جماعت ان نظریات کو اپنی زندگی میں عملاً رائج کر لے تو پھر ان کے نتائج انسانی حساب و شمار کے مطابق دنوں میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں اس نے کہا ہے کہ الہ یصعد الکلم الطیب، ان نظریات میں از خود ابھرنے کی صلاحیت موجود ہے، اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ، انسانی اعمال صالح کی قوت انہیں نہایت تیزی سے اوپر اٹھا دیتی ہے۔ یہ نقطہ ذرا وضاحت کا لگا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنی عقل و فکر اور تجربہ اور مشاہدہ کی روح سے مسائل حیات کے حل کرنے کی کوشش میں چلا آ رہا ہے۔ غاروں کے زمانے سے لے کر اس دور تہذیب و تمدن تک کی تاریخ اس کی انہی کوششوں کی مسلسل داستان ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے۔ ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے وہ معاملات کو سمجھتی اور سلجھاتی ہے، وہ ایک نظریہ وضع کرتی ہے، اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ سینکڑوں برس کی لامتناہی خارہ شگافیوں کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نظریہ غلط تھا، وہ اسے چھوڑ کر پھر کوئی اور نظریہ وضع کرتی ہے، اور اسی طریق پر پھر اس پر تجربہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس طرح صدیوں کے پہن ناکام تجارب کے بعد وہ کسی صحیح نظریہ تک پہنچتی ہے۔ عقل کے اس تجرباتی طریق کی روح سے ایک صحیح نظریہ تک پہنچنے کے لیے جہاں انسان کو ہزاروں سال کی مسافت طے کرنی پڑتی ہے، وہاں آگ اور خون کی سینکڑوں خندقیں بھی پھاندنی پڑتی ہیں۔ اس کے برعکس وحی خداوندی انسان کو پہلے دن ہی صحیح نظریات حیات عطا کر دیتی ہے۔ ان نظریات کی صداقت کو علی وجہ البصیرت تسلیم کر کے ان کے مطابق عمل پیرا ہو جانے والی جماعت ان راستوں کو جنہیں تنہا عقل انسانی نے قرن میں طے کیا تھا، اور وہ بھی اس قدر جانتا ہے مشقتوں کے بعد، یہ جماعت چند دنوں میں نہایت امن و سکون کے ساتھ طے کر جاتی ہے۔ اس طرح ان نظریات کے وہ نتائج جو عقل کے تجرباتی طریق کی روح سے ہزارہ سال میں جا کر برآمد ہونے تھے، چند دنوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ انسانی علم و عقل بھی رفتہ رفتہ ان صحیح نظریات تک پہنچ جاتی ہے جنہیں وحی نے عطا کیا تھا، لیکن
اس فرق کے ساتھ کہ عقل کی راہیں بڑی طول طویل اور پر از خطرات و صعوبات ہوتی ہیں، اور وحی کی روشنی میں یہ راستہ طرفت العین میں طے ہو جاتا ہے اور نہایت امن اور سکون کے ساتھ۔ پلیٹو نے ہزاروں سال پہلے اس حقیقت کو پا لیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ یہ ارباب فکر کچھ بنائیں گے، اسے پھر مٹائیں گے، یہی کچھ کرتے رہیں گے تاآں کہ وہ انسانی راستوں کو حتی الامکان خدائی راستوں سے ہم آہنگ کر لیں گے۔ اور اقبال نے اسی حقیقت کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، ہر دو امیر کارواں، ہر دو بمنزل رواں، عقل بہیلا می برد عشق برد کشا کشا۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عقل کے تجرباتی طریقے نے بے قرار سمجھتی ہے، اور عشق کی ایک جست یہ سارے قصے طے کر دیتی ہے۔ اس تمہیدی وضاحت کے بعد اصل موضوع کی طرف آئیے۔ انسان تنہا عقل کی روح سے زندگی کے طول طویل راستوں پر گامزن چلا آ رہا تھا، اندھیروں میں تامت توڑیاں مارتا، ٹھوکریں کھاتا، ہڈیاں توڑواتا، کہ آج سے 1400 سال پہلے انجیل وحی نے ان راستوں کو یکدم روشن کر دیا۔ عرب میں بسنے والی قوم نے اس کے عطا کردہ نظریات حیات کو اپنایا اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے بعد اس قوم نے وحی کی رہنمائی کو چھوڑ دیا اور کاروان انسانیت پھر عقل کے تجرباتی طریق سے شاہراہ حیات پر گامزن ہو گیا۔ اب اس کی رفتار پھر سست ہو گئی۔ رفتار تو بے شک سست ہو گئی، لیکن اس کا ہر قدم اٹھتا اسی منزل کی طرف جا رہا ہے جس طرف اسے وحی کی روشنی لے جا رہی تھی۔ چنانچہ تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ انسان آج سے 1400 سال پہلے جن غلط نظریات کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، اب رفتہ رفتہ انہیں چھوڑتا جا رہا ہے اور ان نظریات کی طرف آ رہا ہے جنہیں قرآن نے عطا کیا تھا۔ یہ ہے مطلب میرے اس کہنے کا کہ اس 1400 سال کے عرصے میں اسلام ہی آگے چلا ہے، اسلام کے خلاف نظریات سب ناکام ثابت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کی چند ایک مثالیں دیکھیے۔ پہلے ہم حق حکومت کے سوال کو لیتے ہیں۔ 6 صدی عیسوی میں ساری دنیا میں انداز حکومت ملوکیت تھا، جس کی روح سے راجا کو ایشور کا اوتار اور قیصر کو خدائی اختیارات کا حامل اور کسرا کو زمین پر خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا۔ اس ماحول میں قرآن نے آ کر کہا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں، خواہ اسے ضابطۂ قوانین، حق حکومت اور نبوت بھی کیوں نہ مل گئی ہو، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے نہیں بلکہ میرے محکوم بن جائیں۔ اس ایک اصول کی روح سے قرآن نے ملوکیت تو ایک طرف، حکومت کی کوئی ایسی شکل باقی نہ رہنے دی جس میں انسان دوسرے انسانوں پر حکومت کرے۔ اب رہا یہ کہ پھر حکومت ہو کس طرح سے؟ اس نے کہا کہ حکومت انسانوں کی نہیں ہوگی بلکہ ان مستقل اقدار اور اصولوں کی ہوگی جو خدا کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے امت اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشاورت سے اپنے معاملات طے کرے گی۔ اس میں مذہبی پیشوائیت کا بھی کوئی دخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نظام تھیوکریٹک نہیں ہوگا۔ اس اصول کے مطابق مسلمانوں نے نظام حکومت قائم کیا جس کے انسانیت ساز نتائج وجہ شادابی عالم بن گئے۔ اس کے بعد اس قوم نے اس اصول کو چھوڑ دیا
اور انسان پھر تنہا عقل کی روح سے ایک اطمینان بخش نظام حکومت کی تلاش میں چل نکلا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس 1400 سال کے عرصے میں انسان کا قدم ملوکیت کی طرف اٹھا ہے یا یہ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتا ہوا کسی ایسے نظام کی تلاش کر رہا ہے جس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہ ہو۔ وہ اپنی اس تلاش میں ہزاروں خونریزیوں اور فساد انگیزیوں کے بعد اس نظام تک پہنچا ہے جسے جمہوریت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ملوکیت کے مقابلے میں جمہوری نظام اسلام سے زیادہ قریب ہے، لیکن چونکہ یہ نظام مستقل اقدار کے تابع نہیں، اس لیے مکمل طور پر اسلامی نظام نہیں بن سکا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس نظام جمہوریت سے مطمئن نہیں۔ خود مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اور سیاستدان اس نظام کے ہاتھوں نالا ہیں۔ مثلاً فرانسیسی مفکر رینے کوئن لکھتا ہے کہ اگر لفظ جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت آپ قائم کریں تو یہ ایک ایسی چیز کا بیان ہے جس کا وجود ناممکنات میں سے ہے، اور جو نہ پہلے کبھی وجود میں آئی تھی اور نہ آج کہیں موجود ہے۔ ایسا کہنا ہی جمع بین النقیضین ہے کہ ایک ہی قوم بیک وقت حاکم بھی ہو اور محکوم بھی۔ ہماری موجودہ دنیا میں جو لوگ کسی نہ کسی طرح قوت اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں، ان کی سب سے بڑی قابلیت اس میں ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ قائم کر دیں کہ ان پر کوئی حاکم نہیں بلکہ وہ خود اپنے آپ حاکم ہیں۔ عام رائے دہندگی کا اصول اسی فریب دہی کی خاطر وضع کیا گیا ہے۔ اس اصول کی روح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ قانون اکثریت کی مرضی سے وضع ہوتا ہے، اور اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ اکثریت کی یہ مرضی ایک ایسی شے ہے جسے نہایت آسانی سے ایک خاص رخ پر بھی لگایا جا سکتا ہے اور بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اقبال کے الفاظ میں ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری دیوے استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم کاری۔ اکثریت کے فیصلوں کے متعلق ایک اور مفکر پروفیسر الفریڈ کوبن لکھتا ہے کہ یہ اصول بنیادی طور پر غلط ہے۔ اگر کسی بات کو 1,00,000 آدمی بھی صحیح کہہ دیں تو وہ صحیح نہیں ہو سکتی۔ فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو، نہ وہ کہ جسے زیادہ لوگ صحیح کہنا شروع کر دیں۔ پروفیسر کوبن نے کہا ہے کہ فیصلہ وہی صحیح ہو سکتا ہے جو در حقیقت صحیح ہو۔ سوال یہ ہے کہ اس بات کے پرکھنے کا معیار کیا ہے کہ فلاں فیصلہ در حقیقت صحیح ہے؟ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ معیار وہ مستقل اقدار ہیں جو وحی کی روح سے عطا ہوئی۔ دیکھیے اس باب میں اٹلی کا مشہور مدبر میزنی کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ عام رائے دہندگی کا اصول بہت اچھی چیز ہے، یہی وہ قانونی طریقہ کار ہے جس سے ایک قوم تباہی کے مسلسل خطرات سے محفوظ رہ کر اپنی حکومت قائم رکھ سکتی ہے، لیکن ایک ایسی قوم میں جس میں وحدت عقائد نہ ہو، جمہوریت اس سے زیادہ اور کیا کر سکتی ہے کہ وہ اکثریت کے مفاد کی نمائندگی کرے اور اقلیت کو مغلوب رکھے۔ اس قوم نے وحدت عقائد میں ہم یہ ایک غیر مسلم مدبر لکھ رہا ہے عزیزان من، سنیے کیا لکھ رہا، کہتے ہیں ہم یا تو خدا کے بندے بن سکتے ہیں یا انسان کے، بجس وقت دونوں کو نہیں بن سکتے۔ وہ انسان ایک انسان ہو یعنی ملوکیت، یا زیادہ انسان ہو جمہوریت، بات ایک ہی رہتی ہے۔ اگر انسانوں کے اوپر کوئی اقتدار اعلیٰ نہ ہو تو پھر وہ کون سی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو ہمیں طاقتور افراد کے تغلب سے محفوظ رکھ سکے؟
اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مقدس اور ناقابل تغیر قانون نہ ہو جو انسانوں کا وضع کردہ نہ ہو تو ہمارے پاس وہ کون سی میزان رہ جاتی ہے جس سے ہم یہ پرکھ سکیں کہ فلاں کام یا فیصلہ عدل پر مبنی ہے یا نہیں؟ خدا کے علاوہ جو حکومت بھی قائم ہو اس میں نتائج کی حقیقت ایک ہی رہتی ہے، خواہ اس کا نام بوناپارٹ رکھ لیں، خواہ انقلاب فرانس کہہ لیں۔ اگر خدا درمیان میں نہ رہے تو اپنے زمانہ حکومت میں ہر ایک مستبد بن جائے گا۔ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے مطابق نہیں چلتی اس کا کوئی حق مسلم نہیں۔ جب تک کوئی حکومت خدا کے قوانین کے تابع نہیں چلتی اس کا کوئی حق مسلط نہیں۔ حکومت تو منشائے خداوندی کی ترویج و تنفیذ کے لیے ہے۔ اگر وہ اپنے اس فریضے کی سرانجام دہی میں قاصر ہے تو تمہارا حق ہی نہیں، فریضہ ہے کہ ایسی حکومت کو بدل ڈالو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مازنی نے بات دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دی۔ عصر حاضر کی ساری کشمکش یہی ہے۔ مکیاولی اصول سیاست جس کے سب سے بڑے علمبردار مارکسکی فلسفہ کے مدعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار کوئی نہیں۔ انسان اپنے معاملات کے فیصلے آپ کرنے میں اختیار مطلق رکھتا ہے، اس کے اس اختیار پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ کہا تھا کہ اگر انسان امن و سلامتی سے ترقی کی راہیں طے کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے غلط یا صحیح ہونے کا معیار مستقل اقدار کو قرار دے۔ نظیم نے یہی کہا ہے۔ دیکھیے اس بات میں دیگر مفکرین کیا کہتے ہیں۔ پروفیسر برنڈ عصر حاضر کی بے لگام سیاست کے متعلق لکھتا ہے کہ انسانوں کی کوئی جماعت ہو، ایک فرد کو ایک محدود حلقے کے اندر اور خاص شرائط کے ماتحت ہی جذبات کی آزادی دی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے جذبات کو اس محدود حلقہ سے باہر اور ان مخصوص شرائط کو توڑ کر بروئے کار لانے کی کوشش کرے تو وہ جماعت اس کی روک تھام کی تدبیر کرتی ہے۔ لیکن آج کوئی ایسا اقتدار اعلیٰ ایسا نہیں جو اقوام پر بھی اسی قسم کی پابندی عائد کر سکے۔ اس لیے اقوام کو اپنے جذبات کو بے زمام چھوڑنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ آج اقوام عالم کی حالت بالکل اہل طفولیت کی سی ہے جس میں بچہ ہر اس پابندی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے جذبات کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ حقیقت تھی جس کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جمہوری تماشا، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ یہاں دین سے مراد یہی مستقل اقدار خداوندی ہیں، نہ کہ مذہبی پیشوائیت کے وضع کردہ رسوم و عقائد۔ جس زمانے میں متحدہ اقوام کا حقوق انسانیت کا منشور زیر تدوین تھا، چارٹر آف ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، اس کے ادارہ یونیسکو نے اس موضوع پر ایک سوال نامہ مرتب کر کے دنیا بھر کے مفکرین اور سیاستدانوں کے پاس بھیجا۔ اس ادارے نے بعد میں ان مشاہیر کے جوابات کو ایک مجموعے کی شکل میں شائع کیا تھا جس کا تعارف جیکوا میرکین نے لکھا تھا۔ اس نے اس تعارف میں کہا تھا کہ انسانیت کے حقوق کی ڈیفینیشن کی نہیں بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ان کے استعمال کے مسئلہ پر متفق ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اقدار کے پیمانوں پر متفق ہوا جائے۔ حقوق انسانیت کے احترام کے لیے ضروری ہے
کہ لوگوں کے نزدیک انسانی زندگی کا عملی تصور مشترک ہو، اسی کو فلسفہ زندگی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ زندگی مستقل اقدار ہی کا دوسرا نام ہے، اسی کو اخلاقیات کہا جاتا ہے۔ اور اخلاقیات کے متعلق راشدن لکھتا ہے کہ ان سے مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں اقدار کے لیے ایک مطلق معیار ہے جو ہر انسان کے لیے یکساں ہے۔ مارٹن بوبر نے کہا ہے کہ مستقل اقدار کے یہ معنی نہیں کہ ہر شخص خود فیصلہ کرے کہ مستقل قدر کیا ہے، مستقل اقدار کو عالمگیر ہونا چاہیے جسے ہر شخص تسلیم کرے اور ان کا مترف۔ یہ اقدار ملتی کہاں سے ہیں، اس کے متعلق غور سے سنیے، اور سننے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کہنے والا کوئی ملا یا پادری نہیں، کہنے والا عصر حاضر کا بہت بڑا سائنٹسٹ آئنسٹائن ہے۔ یہ سائنٹسٹ کہتا ہے مستقل اقدار کے متعلق یہ اقدار تجربات کے بعد وضع نہیں کی جا سکتی، یہ مقتدر ہستیوں کی وساطت سے بذریعہ وحی ملتی ہیں، ان کی بنیاد عقل انسانی پر نہیں ہوتی لیکن وہ تجربہ کی کساتی پر بالکل پوری اترتی ہیں، اس لیے کہ صداقت کہتے ہی اسے ہیں جو تجربہ سے درست ثابت ہو۔ جس نظام میں ان اقدار کو نظر انداز کر دیا جائے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کے متعلق اس عالمگیر شہرت کے حامل دانشور کی زبان سے سنیے جس کے تعارف کی ضرورت نہیں، یعنی دی میکنگ آف ہیومینٹی کا مصنف برفا۔ وہ لکھتا ہے کہ انسانی حیث اجتماعیہ کا کوئی نظام جس کی بنیاد باطل اصولوں پر ہو کبھی کامیاب نہیں رہ سکتا، ہاں اس باطل نظام کو کیسے ہی تدبر اور دانش مندی سے کیوں نہ چلایا جائے۔ اس کی بنیادی کمزوری خارجی نظم و ضبط اور ادھر ادھر کی جزوی مرمت سے کبھی رفع نہیں ہو سکتی، جب تک اس کی اصل باقی ہے اس کی تباہی مقدر۔ اور یہی مفکر ذرا آگے چل کر لکھتا ہے کہ وہ نظام جس میں حق و صداقت کو عادی طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہو آخر الامر تباہ ہو کر رہتا ہے۔ ناانصافی سے کوئی شخص کیسا ہی کامیاب کیوں نہ ہوتا چلا جائے، وہ اجتماعی نظام جس کا وہ جز ہے اور وہ جماعت جو اس ناانصافی کے ثمرات سے نفع اندوز ہوتی ہے، اس ناانصافی کی وجہ سے انجام کار تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ برفا نے یہاں کسی نظام کی کامیابی کے لیے عدل کو بنیادی شرط قرار دیا ہے۔ عدل یا جسٹس کا عمومی مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ملک کے مروجہ قانون کے مطابق ہو وہ عدل کہلائے گا، لیکن قرآن کریم اس باب میں ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کو عدل کہا جائے گا، لیکن جس قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے اگر وہی قانون اگر کم مبنی نہ ہو تو اس کے مطابق فیصلہ کو عدل کیسے کہا جا سکے گا؟ اس لیے اس نے کہا ہے کہ ملک کے قوانین کو الحق کے مطابق ہونا چاہیے۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ان تم میں وہ عام امت ہے یہدون بالحق کے وبہ یعدلون، وہ حق کے الحق کے مطابق قوم کی رہنمائی کرتی ہے اور الحق کے مطابق عدل کرتی ہے۔ دیکھیے اس باب میں دور حاضر کا ایک مشہور فلسفہ قانون کا ماہر ایمل برنر کیا کہتا ہے عدل کی ڈیفینیشن کے متعلق۔ میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ الحق کے مطابق جو قانون بنے گا اس قانون کی روح سے جو فیصلہ کیا جائے گا اسے عدل کہا جائے گا۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا۔ ایک غیر مسلم ماہر قانون وہ اپنی کتاب جسٹس اینڈ دی سوشل آرڈر میں لکھتا ہے، برونر، بڑے غور سے سننے کی چیز ہے عزیز عالمان،
جو شخص فی الواقعہ سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ فلاں بات مبنی بر عدل اور فلاں ظلم پر مبنی ہے، وہ در حقیقت کہتا یہ ہے کہ عدل اور ظلم کے ماپنے کا ایک ایسا پیمانہ ہے جو تمام انسانی قوانین، معاہدات، رسوم و رواج سے ماورا ہے۔ وہ ایک ایسا معیار ہے جس سے تمام انسانی معیار ماپے اور پرکھے جا سکتے ہیں۔ یا تو اسے تسلیم کرنا ہوگا کہ عدل کے لیے اس قسم کا مطلق الوہیاتی معیار موجود ہے، ورنہ اس لفظ کا مفہوم انفرادی بن کر رہ جائے گا، جو ایک کے نزدیک قابل قبول ہوگا اور دوسرے کے نزدیک ناقابل تسلیم۔ عدل کے لفظ سے مفہوم سن رہے ہیں آپ؟ اگلا لفظ سنیے۔ عدل کے لفظ سے مفہوم یا تو خداوندی فیصلہ ہوگا جس کے ساتھ حق کے مطلق الحق ہونے کی تقدیس شامل ہوگی، اور یا پھر یہ محض جھوٹے لگوں کی مینہ کاری اور ملمہ سازی ہوگی۔ اسلام آگے نہیں چلا۔ عزیزان مان، میں نے کہا تھا کہ قرآن نے اصول یہ دیا تھا کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم بنائے، اس لیے ملوکیت، آمریت وغیرہ سب نظام حکومت باطل ہیں۔ انسانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے چاہیے، لیکن اس مشاورت میں ایک شرط کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوگا، اور وہ یہ کہ کوئی فیصلہ ان اقدار کے خلاف نہ ہو جو حق کے مطلق کی حیثیت رکھتی ہیں اور وحی کے ذریعے عطا ہوئی ہیں۔ یہ دو چیزیں میں نے کہی تھی۔ ایک قوم نے آج سے 1400 برس پہلے اس اصول کو نظام حیات بنایا اور دنیا نے اس کے نتائج دیکھ لیے۔ اس کے بعد اس قوم نے اس اصول کو ترک کر دیا اور باقی دنیا کے ساتھ انسانوں کے وضع کردہ نظام کے مطابق زندگی بسر کرنے لگی۔ اس کے بعد عقل کے تجرباتی طریق نے انسان کو اس نتیجے پر پہنچایا کہ ملوکیت، آمریت وغیرہ نظام غلط ہیں، ان کے برعکس نظام مشاورت صحیح نظام ہے، اسے جمہوریت کہا جاتا ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حد تک دنیا میں اسلام کا پیش کردہ اصول آگے چلا ہے یا وہ اصول جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا اور اسلام نے اسے باطل ٹھہرایا تھا؟ لیکن ہمارے زمانے تک عقل انسانی ہنوز اسلامی اصول کے ایک حصے کو اپنا سکی ہے، یعنی ملوکیت کی جگہ مشاورتی نظام کو۔ اس اصول کے دوسرے حصے یعنی یہ کہ اس مشاورت کو مستقل اقدار کے تابع رہنا چاہیے، اس تک ابھی وہ نہیں پہنچ سکی۔ وہی ہمہ اسلامی اصول کے اس حصے کی صداقت اور اہمیت دور حاضر کے مفکرین کے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، اور وہ اس پر زور دے رہے ہیں کہ اسے بھی اپنایا جائے۔ وہ دن دور نہیں جب انسان اس اصول کو اپنانے پر بھی مجبور ہو جائے گا، اس لیے کہ نظام زندگی کے حیات سوز اور تباہ کن اثر، اس نظام زندگی کے حیات سوز اور تباہ کن اثرات جسے عصر حاضر نے مختلف اقدار کو نظر انداز کر کے تعمیر کیا، اس قدر نمایاں طور پر سامنے آ رہے ہیں کہ خود وہ قومیں جنہوں نے اس نظام کو متشکل کیا تھا، ان کی وحشت سامانیوں کو دیکھ کر چیخ اٹھی۔ اس چیخ و پکار کی تفصیل میں جانے کے لیے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہوگی۔ میں اس مقام پر دو ایک اقتباسات پر اکتفا کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے لارڈ نل نے دی نیو ورلڈ کے نام سے ایک اہم کتاب لکھی تھی۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ نئے انسان کی پوری تاریخ میں اس قسم کا دور کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس وقت تہذیب ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اور یہاں سے اگر ایک قدم بھی غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تو وہ اسے برباد بلکہ فنا کر دے گا۔ یوں تو انسان کی طویل تاریخ میں دی نیو ورلڈ کے نام سے ایک اہم کتاب لکھی تھی۔ وہ اس میں لکھتا ہے کہ نئے انسان کی پوری تاریخ میں اس قسم کا دور کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس وقت تہذیب ایک دوراہے پر کھڑی ہے،
اور یہاں سے اگر ایک قدم بھی غلط سمت کی طرف کٹ گیا تو وہ اسے برباد بلکہ فنا کر دے گا۔ یوں تو انسان کی طول طویل تاریخ میں بہت سے حوادث آئے ہیں، لیکن موجودہ حادثہ نہ صرف ان سے وسعتوں اور پہنائیوں میں بڑا ہے بلکہ یہ ان سب سے زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہے۔ پہلے حوادث خاص خطوں میں رونما ہوا کرتے تھے اور متعین مسائل سے متعلق ہوتے تھے۔ جنگ ہوتی تھی تو وہ کسی ایک مقصد کے لیے، کبھی خام پیداوار کے لیے، کبھی مال کی منڈیوں کی تلاش میں، کبھی دفاعی مقصد کی غرض سے۔ وہ لڑائیاں خاندانی وجاہت اور مادی تفوق کے لیے ہوتی تھیں، لیکن گزشتہ جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم کو دیکھیے، اس کی ظلمت انسانی قلب کی گہرائیوں میں دکھائی دے گی۔ نسلی افتخار، جذبات تغلب و تسلط اور مملکت کے متعلق غلط فلسفہ زندگی کی تاریکیوں میں۔ لہذا لارسنل کہتا ہے جو مصیبت ہمارے سامنے ہے اس کے متعلق ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس سے پہلے منظم شر کی قوتیں کبھی اس قدر زور آور نہیں ہوئی تھی، اب تو ان سے نجات کا راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا۔ ہر ملک ویرانہ بن رہا ہے اور اس ویرانے پر افلاس، امراض اور اموات کے شیاطین منڈلا رہے ہیں۔ انسانیت اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتوں سے کچلی جا رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔ یہ مصیبتیں نتیجہ ہیں ان مکان کی قوتوں کا جنہیں انسان نے ایجاد تو کر دیا لیکن ان پر قابو پانا نہ سیکھا۔ ہر جگہ ریب و شکوک اور اخلاقی اقدار کی شکست کا اندوہناک احساس انسانی قلوب کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ زندگی اس بیم و رجا، فتح و شکست، امید و یاس کے دوراہے پر کھڑی ہے۔ اگر ہم نے اپنی ناتواں زندگیوں کی شکستہ عمارت کو از سر نو محکم بنیادوں پر استوار نہ کیا تو ہماری تقدیر بد سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اور یہ تو لارسنل نے آج کہا ہے، اس سے بہت پہلے حکیم مشرق نے کہہ دیا تھا کہ خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے، مجھے خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے، مجھے فرنگ راہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے۔ اور یہ بصیرت فرقانی کا صدقہ تھا جو اس مرد کلندر کی نگاہ میں یہ روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ تو ہے عصر حاضر کی اخبار فراموش دنیا کی اجتماعی زندگی کا نقش۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے، علم تحلیل نفسی کے عظیم محقق ڈاکٹر یونگ نے آج سے بہت پہلے لکھا تھا، اور لکھا تھا اس کتاب میں جس کا عنوان ہی اس نے یہ قائم کیا تھا، ماڈرن مین ان سرچ آف سول۔ اس نے لکھا تھا کہ عصر حاضر کا انسان مفلوج انسان ہے، اندھے حوادث کے مقابلے میں شوق سے ہراساں، ان وحشیانہ قوتوں کے مقابلے میں جن پر وہ اپنے دور کی معاشی اور سیاسی تدابیر کے زور پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہ تو ہے اس کی خارجی دنیا کی حالت، اور اگر وہ اس اندھی دنیا سے جہاں تعمیر و تخریب کی قوتیں ہر وقت ترازو کے پلڑوں کو اٹھاتی جھکاتی رہتی ہیں، اپنے اندر کی دنیا کی طرف جھانکتا ہے تو وہاں اسے باہر سے بھی زیادہ تاریکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ یہ یونگ نے کہا تھا، عصر حاضر کے راہ گم کردہ انسان کی یہی وہ قلبی کیفیت ہے جسے اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا کہ عشق ناقید و خرد می گزردش صورت مار، وحی کی رہنمائی سے محروم عقل تنہاز اسے سانپ کی طرح بس رہی ہے۔ عشق ناقید و خرد می گزردش صورت مار، اس لیے کہ عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا اور ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کو ناکام کہنے والوں سے کہ اقوام دور حاضر کی یہ چیخ و پکار
اسلامی نظام زندگی کی طرف دعوت دے رہی ہے یا اس سے بھاگنے کی تلقین کر رہی ہے؟ آگے بڑھی ہے۔ اب ایک اور سوال سامنے آتا ہے، انسان نے جب مل جل کر رہنے کی زندگی شروع کی تو اسے لامحالہ کسی ایسی بنیاد کی تلاش ہوئی جس سے افراد مل کر ایک جتھا بن سکے۔ اس دور میں یہ بنیاد خون کے رشتوں کے سوا اور کون سی ہو سکتی تھی؟ اس سے ایک خاندان کے افراد مل کر ایک جتھا بن گئے۔ انہی خاندانوں نے وسط اختیار کر کے قبائل کی شکل اختیار کر لی اور قبائل وسیع تر ہو کر نسلی امتیازات کے حلقے بن گئے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہی امتیاز قومیت کا معیار تھا۔ اسلام نے یہ انقلابی آواز اٹھائی کہ قومیت کا یہ معیار غلط ہے۔ اس وقت بھی اس کے نتائج بڑے خطرناک مرتب ہو رہے ہیں، لیکن جب انسانی آبادی اور بڑی اور رسائل رسل و وسائل اور ذرائع مواصلات عام ہوئے تو قوموں کا باہمی تصادم خود نوع انسانی کو تباہ کر دے گا۔ اس نے کہا کہ قومیت کا معیار خون، رنگ، نسل، زبان کے اشتراک کے بجائے فکر و نظر کی ہم آہنگی ہونا چاہیے۔ اسی کو آئیڈیالوجی یا ایمان کا اشتراک کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ اس اشتراک کو کسی خاص خطہ زمین تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ کان الناس امۃ واحدۃ، اسے تمام نوع انسان کو محیط ہونا چاہیے۔ بالفاظ دیگر اس نے کہا کہ رنگ، نسل، زبان یا وطن کے اشتراک کی بنا پر مختلف قومیں تشکیل کرنے کے بجائے نظریات زندگی کے اشتراک کی بنا پر عالمگیر انسانیت کی برادری کی تشکیل کرنی چاہیے۔ اس بنیاد پر اس نے ایک امت کی تشکیل کی جس نے زندگی کے غلط نظاموں کا تختہ الٹ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس امت نے بھی اس اصول کو فراموش کر دیا اور پھر انہی قدیم معیاروں کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس کے بعد عقل کے تجرباتی طریق کی روح سے اسلام کے پیش کردہ اصول اجتماعیت کی طرف دنیا آ رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے؟ پیدائش کے لحاظ سے انسانی تفریق کی بدترین شکل ہندوستان میں رائج تھی۔ یہاں بھارت سے باہر بسنے والوں کو انسان نہیں، نقش یعنی ناپاک حیوان سمجھا جاتا تھا، اور بھارت کے اندر بسنے والے انسانوں کو 4 ورنوں یا ذاتوں برہمن، کشتری، ویشیہ اور شودر میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ یہ تقسیم امت تھی کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ برہما کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے ان کے دھرم کا بنیادی حصہ ہے۔ آج وہاں یہ ساری تقسیم آئینی طور پر ختم ہو چکی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ انسانی معاشرہ کی یہ تبدیلی قرآن کے دیے ہوئے اصولوں کی کامیابی کا ثبوت ہے یا ان کی ناکامی کی دلیل ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھیے۔ اس سے پہلے دنیا کی ساری آبادی مختلف نسلوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اصولی طور پر سیاہ، سفید، سرخ اور زرد نسلوں میں، اور فروعی طور پر ہر نسل کے اندر سینکڑوں شاخوں میں۔ عصر حاضر کی سائنٹیفک تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نسلوں کی یہ تفریق یکسر غیر فطری ہے۔ کسی نسل کو دوسری نسل پر کوئی تفوق حاصل نہیں، اور عملاً ان نسلوں کا امتیاز مٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہیے کہ دنیا اسلام کے قریب آ رہی ہے یا اس سے دور چلی جا رہی ہے، لیکن عقل انسانی کا تجرباتی عمل ابھی یہیں تک پہنچ سکا۔ اس نے ہنوز انسان کو وطن کی تنگنائی سے نہیں نکالا، یعنی اب انسانوں کی تفریق اور قوموں کی تقسیم وطن کے اشتراک کی بنا پر ہوتی ہے۔ اس نظریہ کو نیشنلزم کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے
کہ کیا انسان اپنے وضع کردہ اس نظریے کے نتائج سے مطمئن ہے یا اس کے ہاتھوں نانا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم سے نہیں، خود اس نظریے پر عمل پیرا اقوام مغرب کی زبانی سنی۔ پروفیسر الفریڈ کوربن، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، وہ اس باب میں لکھتا ہے کہ قومیت پرستی کا احساس نفرت سے پیدا ہوتا ہے اور عداوت کا پرورش پاتا ہے۔ ایک قوم کو اپنی ہستی کا احساس ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ کسی دوسری قوم سے متصادم ہو، پھر ان قوموں کا جذبہ عداوت و پیکار اپنی قومی وحدت کی تکمیل پر ہی ختم نہیں ہو جاتا۔ جو ہی کوئی قوم اپنے حق کے استقلال و خود مختاری کو مسلط کر لیتی ہے تو ان اقوام کو دوبارہ شروع کر دیتی ہے جو اپنے لیے خود مختاری کی مدعی ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر لامحالہ اس نتیجہ پر پہنچا جائے گا کہ کسی نظام حکومت کے لیے نیشنلزم کی بنیاد بڑی ہی خطرناک بنیاد۔ پروفیسر نیسن اپنی کتاب کریٹو فریڈم میں لکھتا ہے کہ جنگ کی بنیاد نیشنلزم ہے، جس طرح افراد میں باہمی تنازع کی بنیاد جذبہ انانیت ہوتا ہے۔ ارتقاء جنگ کی ساری تاریخ کا سراغ اس بنیاد سے لگ سکتا ہے، اور پروفیسر ولیم برین نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر لکھا تھا کہ اغلب یہی ہے کہ موجودہ جنگ کے بعد اقوام یورپ چند سال تک عملی نبرد آزمائی میں نہیں الجھیں گی، کیونکہ ان میں سے بعض تو بہت تھکی ہوئی ہوں گی اور بعض کو ان کے فاتحین دبا کر رکھیں گے، لیکن نیشنلزم کا وہ جذبہ جو جنگ کا اصلی ذمہ دار ہے باقی رہے گا۔ اس لیے مستقبل میں جنگ کو ختم کرنے کے لیے آج کی سیاست دانی کی پرکھ اسی سے ہوگی کہ موجودہ جنگ کے بعد نیشنلزم کے اس جذبہ کے متعلق کیا تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ اور برٹرینڈ رسل نے اپنی کتاب دا ہوپس فار اے چینجنگ ورلڈ میں لکھا تھا کہ ہمارے زمانے میں جو چیز معاشرتی روابط کو قومی حدود سے آگے بڑھانے میں مانے ہے وہ نیشنلزم ہے۔ اس لیے نیشنلزم نو انسان کی تباہی کے لیے سب سے بڑی قوت ہے۔ پھر تماشا یہ کہ ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی نیشنلزم بڑی خراب چیز ہے، لیکن اس کے اپنے وطن کی نیشنلزم بہت اچھی ہے۔ بڑی مصیبت یہ ہے کہ یورپ نے نیشنلزم کو محض ایک سیاسی مسلک کی حیثیت سے اختیار نہیں کیا، بلکہ اسے مذہب کی پوزیشن دے رکھی ہے۔ وہاں وطن کو ایک دیوتا سمجھا جاتا ہے جس کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، آلڈوس ہکسلے اس باب میں بڑی وضاحت سے لکھتا ہے اور بتکرار و اصرار لکھتا ہے کہ نیشنلزم ایک بت پرستانہ مشرکانہ مذہب کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وہ مذہب جو فساد و تفریق انسانیت کے لیے ایسا طاقتور ہے کہ کوئی خدا پرست مذہب فلاح اور وحدت انسانیت کے لیے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نیشنلزم یا نسل پرستی کا جذبہ بالکل پاگلوں کا مسلک ہے۔ اور دوسرے مقام پر لکھتا ہے کہ نیشنلزم جسے ہم نے ایک بت پرستانہ مذہب کی حیثیت سے اختیار کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا قریب 50 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، جنہیں اقوام عالم کہا جاتا ہے۔ یہ ان میں سے ہر قوم کا مملکتی مذہب ہے، یعنی خدا کے بجائے قوم کی پرستش، جسے اعلیٰ اقدار کا مظہر سمجھا جاتا ہے۔ لہذا ان 50 دیوتاؤں میں سے ہر ایک دیوتا کا پجاری باقی 49 پجاریوں کو ملکش تصور کرتا ہے، انسان تصور ہی نہیں کرتا۔ نیشنلزم اخلاق کی تباہی کا باعث اس طرح بنتی ہے کہ اس کی روح سے عالمگیر انسانیت خدائے واحد اور احترام ان آدمیت کے تمام عقائد باطل قرار پا جاتے ہیں، اور ان کی بجائے علیحدگی، انانیت، خود اکتفائیت کے عقائد پیدا ہو جاتے ہیں، جن کا نتیجہ نفرت اور جنگ کا جواز ہی نہیں، اس کا وجود ہوتا ہے۔
یاد رکھیے، حفصلے کر یاد رکھیے، ہر نیشنلزم ایک بت پرستانہ مذہب ہے اور اس کی پرستش ایک دیوتا کی طرف ہوتی ہے۔ ضمناً حفصلے نے نیشنلزم کو آج ایک باطل خدا کہا ہے۔ اقبال نے قرآنی بصیرت کی روشنی میں آج سے 50-60 برس پہلے کہا تھا کہ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب وطن ہے جو وطن اس کا ہے، وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ بتایا تھا کہ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اقوام میں مخلوق خدا بڑھتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ پڑتی ہے اس سے۔ اور اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے تاکید کی تھی کہ اے مستغوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس نیشنلزم کے ہاتھوں جسے اسلام نے فساد آدمیت کی بنیاد قرار دیا تھا، خود اقوام مغرب کے مفکر اور سیاستدان اس قدر گریاں اور نالہ ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کو چلا ہوا کارتوس کہنے والوں سے کہ اقوام یورپ کا یہ واویلا اسلامی اصول قومیت کی صداقت کی شہادت ہے یا اس کے ناکارہ ہونے کی دلیل ہے؟ یہ اس مسئلہ کا منفیانہ پہلو تھا، یعنی نیشنلزم کی تباہ کاریوں کے خلاف اقوام مغرب کا نعرہ و شعر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس فساد کا علاج کیا ہے؟ پروفیسر برنڈ نے کہا تھا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم قومیت کی جگہ بین الاقوامیت یعنی انٹرنیشنلزم کو فروغ دیں۔ اس کے خلاف مسٹر ایمری ریز نے کہا کہ ہم انٹرنیشنلزم سے بھی کافی کھیل چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ناکامی اس کا بیان ثبوت ہے۔ جو مسئلہ دنیا کے سامنے ہے وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جو قوموں کے حل کرنے کا ہو، وہ مسئلہ یہ ہے کہ نیشنلزم کے نظریے نے انسانی معاشرہ میں فساد برپا کر رکھا ہے۔ لہذا کیسے ممکن ہے کہ نیشنلزم خواہ وہ انٹرنیشنلزم کیوں نہ بن جائے اس کا حل دریافت کر دے؟ اس کا حل انسانی عالمگیریت ہے، یعنی ایک ایسا عقیدہ یا تحریک جس کا مقصد یہ ہو کہ وہ قومیت اور بین الاقوامیت کی سطح سے اوپر جا کر خالص انسانی سطح پر دنیا میں امن قائم کرنا چاہتی ہے۔ کیتھولک چرچ کا راندہ درگاہ اس وقت پیلر ڈی چائڈن، جس کی کتابوں کو کلیسا نے اس کی زندگی میں شائع نہیں ہونے دیا تھا، اپنی کتاب بلڈنگ آف دی ارتھ میں لکھتا ہے، بلڈنگ آف دی ارتھ، وہ لکھتا یہ ہے کہ اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے۔ 1400 سال پیشتر کہا تھا قرآن نے کہ اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے۔ آج وہ کہنے پہ مجبور ہو رہا ہے کہ اب اقوام کا زمانہ گزر چکا ہے۔ اگر ہم نے ہلاکت سے بچنا ہے تو کرنے کا کام صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنے قدیم تعصبات کو ختم کر دیں اور مختلف ملکوں اور خطوں کی حدود سے آگے بڑھ کر خود کرۂ ارض کی تعمیر نو کا انتظام کریں۔ انسان کو اس کی موجودہ پستی سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جانے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے دعوت انسانیت کا راستہ۔ اب شعور انسانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ خاندان، وطن اور نسل کی تنگ
انسانوں سے آگے بڑھ کر پوری نوع انسانی کو اپنے آغوش میں دے لے. اور کیلیفورنیا یونیورسٹی کا پروفیسر ملر اپنی کتاب جس کا نام ہی اس نے دی کمیونٹی آف مین رکھا ہے، انسانی برادری، وہ اس میں لکھتا ہے کہ تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیاء کرے جو انسانی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی. کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین. عزیزان من، یہ ہے قرآن. تہذیب کا فریضہ ہے کہ وہ پھر سے اس انسانی برادری کا احیاء کرے جو قرآنی زندگی کی ابتدا میں موجود تھی، لیکن جو بعد میں عارضی طور پر خاندانوں، قبیلوں اور نسلوں میں بٹ گئی. عارضی طور پر تہذیب کہاں ہی اسے جا سکتا ہے جو انسانوں کو باہم دیگر جوڑ دے. انسانی ارتقاء کا اگلا قدم ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہونا چاہیے جو تمام نوع انسانی پر مشتمل ہے. جی نہیں چاہتا کہ میں یہ کہے بغیر آگے بڑھ جاؤں کہ جو کچھ اس مفکر نے کہا ہے وہ گویا قرآنی آیات کا ترجمہ ہے. قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا. نوع انسان شروع میں ایک ہی برادری تھی، لیکن اس کے بعد اس نے باہمی اختلاف پیدا کر لیا اور مختلف خاندانوں، قبیلوں اور نسلوں میں بٹ گئی. اس میں پھر سے وحدت پیدا کرنے کے لیے خدا کی طرف سے رہنمائی ملی. اس نے کہا ہے کہ انسانیت کی بارگاہ میں سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض. جس بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑنے کا خدا نے حکم دیا تھا وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اس طرح دنیا میں فساد برپا کرنے کا موجب بنتے ہیں. یہ انسانیت کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے. عزیزان مان، آپ قرآن کی ان آیات جلیلہ پر غور کیجئے اور پھر پروفیسر ملر کے مذکورہ بعد اقتباس کو دیکھیے اور پھر بتائیے کہ کیا وہ انہی آیات کا ترجمہ نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے غلط نظریات کا ستایا ہوا انسان آخر الامر اس آستانہ پر پہنچ کر پکارتا ہے کہ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اپنے بندہ نواز. انسان جس عالمگیر برادری کی تلاش میں ہے اس کی تشکیل کا طریقہ کیا ہوگا. اس کے متعلق سویڈن کا مشہور ماہر اقتصادیات جنرل میلن لکھتا ہے، اقتصادیات کا ماہر ہے لیکن دیکھیے بات کیسے قرآنی کرتا ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہ بلند مقاصد یعنی تمام انسانوں کو ایک عالمگیر برادری بنا دینا، ہمارے یہ بلند مقاصد اسی صورت میں حاصل ہو سکیں گے جب ایک ایسی دنیا وجود میں آ جائے جس میں نہ کرۂ ارض پر کھینچی ہوئی ممالک کی لکیریں ہوں اور نہ ہی قوموں کے خود وضع کردہ حدود. یہ دنیا وہ ہوگی جہاں انسان جہاں جی چاہے آزادانہ چلے پھرے، رہے سہے اور ہر جگہ یکساں شرائط پر اپنے لیے حصول مسرت حاصل کر سکے. سیاسی طور پر اس سے مراد تمام دنیا کی واحد حکومت ہوگی اور جمہوری طور پر یہ تمام انسانوں کے باہمی مشورہ سے اپنا کاروبار چلائے گی. اور اس کے بعد یہ مفکر لکھتا ہے کہ ہم اپنی روح کے مذہبی نشیمن میں کسی ایسی ہی حسین دنیا کا تصور محسوس کرتے ہیں جس میں کامل ہم آہنگی اور یکجہتی ہو. اس مذہب کے متعلق جو میڈر کی روح کے نشیمن میں جلوہ دار ہے، ایک اور ممتاز مفکر ایرک فرام لکھتا ہے. ایرک فرام
کہ زمانے کے تقاضے کہہ رہے ہیں، بڑے غور سے سننے کی چیز عزیزان ایمان، عقل انسانی کہاں پہنچ رہی ہے۔ زمانے کے تقاضے کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند صدیوں میں ایک ایسے مذہب کی نمود ہوگی جو انسان کی ارتقائی منازل کا ساتھ دے گا۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ عالمگیر ہوگا اور منتشر انسانیت کو ایک وحدت میں منسلک کر دے گا، جو مشرق اور مغرب کی تمام تعلیم کا مہیمن ہوگا۔ قرآن نے اپنے لیے یہ لفظ مہیمن رکھا ہے۔ وہ عقل و بصیرت پر مبنی ایک ایسا قابل عمل ضابطۂ اخلاق دے گا جو علوم سائنس سے ہم آہنگ ہو۔ وہ انسان کو اس قابل بنا دے گا کہ وہ خارجی کائنات اور خود اپنی ذات کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکے۔ اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نئے انسان کے مذہب ہونے کا مدعی بن سکے۔ اس سے یہ حق وقت نہیں، ورنہ میں عزیزان گرامی قدر بتاتا کہ قرآن کریم کس طرح اس دین کی یہی خصوصیات بتاتا ہے جسے اس نے عالمگیر انسانیت کے لیے بطور ضابطۂ حیات تجویز کیا ہے۔ اس مفکر نے کہا ہے کہ زمانے کے تقاضوں کی روح سے اس مذہب کی نمود ہوگی، اور قرآن کریم نے یہی طریق اپنے مستور حقائق کی نمود کے لیے بتایا تھا جب اس نے کہا تھا کہ سنریہم فی آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ جو علم انسانی ترقی کرے گا اور انسانی تقاضے بڑھیں گے، عالم انفس و آفاق کے مستور حقائق بے نقاب ہوتے جائیں گے، اور جو یہ حقائق بے نقاب ہوں گے یہ حقیقت سامنے آتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ صداقت پر مبنی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ دنیا کو جس عالمگیر مذہب انسانیت کی تلاش ہے، کیا وہ اسلام کے سوا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی مجھ سے نہیں، ایک غیر مسلم کی زبان سے سنیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ غیر مسلم کون ہے اور کس طرح کا مفکر ہے؟ یہ عصر حاضر کا سب سے بڑا مورخ پروفیسر آرنلڈ ٹوئنبی ہے۔ وہ اپنی کتاب دی ورلڈ اینڈ دی ویسٹ میں لکھتا ہے، اور دیکھیے کہ وہ ایسا لکھتے وقت ہمارے منہ پر کتنے زور سے تماچا مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغرب میں بعض دوسرے تصورات بھی ہیں جن کا باعث فوز و فلاح ہونا بے حد مشکوک ہے۔ ان میں سے ایک ہماری نیشنلزم ہے۔ ترک اور بعض دیگر اسلامی ممالک نیشنلزم کے تصور سے بھی اسی طرح متاثر ہوتے جا رہے ہیں جس طرح اور مغربی تصورات سے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ جن مسلمانوں کا مذہبی عقیدہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان بلحاظ اختلاف نسل، رنگ، زبان، عادات وغیرہ محض مسلمان ہونے کی حیثیت کے بھائی بھائی ہیں، ان میں بھی اگر نیشنلزم کا ایسا تنگ نظر عقیدہ رائج ہو گیا تو دنیا کا کیا حشر ہوگا؟ سوچیے کیا۔ آج جبکہ مغربی صنعت کاری کی وجہ سے دنیا میں فاصلہ کا تصور آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اخوت باہمی کا عقیدہ یقیناً مغرب کی تنگ نظر قومیت پرستی کے عقیدے سے کہیں بہتر ہے، اور یہی عقیدہ موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، برعکس مغربی عقیدہ کے جس نے یورپ میں محض قومیت کے معیار پر درجنوں آزاد مملکتوں کو پیدا کر رکھا ہے، جن میں سے ہر ایک دوسری سے الگ ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یورپ کی جو حالت ہو چکی ہے
اس میں یورپ کے اندر کم و بیش 40 آزاد مملکتوں کا وجود ایک ایسا بڑا خطرہ ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ خود یورپ کی تباہی کا تو یہ عالم ہے، لیکن یورپ کی تہذیب نے لوگوں کی آنکھوں کو ایسا چندھا دیا ہے کہ وہ اس کے تصورات حیات کو آنکھیں بند کیے اپنائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کم از کم مسلمانوں سے تو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے عالمگیر محبت اور اخوت کے تصور کو چھوڑ کر یورپ کا ایسا تنگ نظری تصور اپنے ہاں راج نہیں کریں گے۔ ایک عالمگیر برادری کا تصور ویسے تو انسانی فلاح کے لیے ہمیشہ ضروری رہا ہے، لیکن اس ایٹم کے دور میں اس کی اہمیت اور ضرورت اور بھی شدید ہو گئی ہے۔ پروفیسر ٹوینبی کے نزدیک دنیا میں عالمگیر برادری متشکل کرنے کا واحد ذریعہ اسلامی نظریہ اجتماعیت ہے، اور اسے یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نظریہ بھی باقی نہ رہا تو دنیا کا کیا حشر ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہاں کی فریب خوردہ ذہنیتوں سے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے یا دنیا اسے اپنی نجات کے لیے آخری سہارا قرار دے رہی ہے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں قومیت زدہ مسلمانوں سے کہ وہ سوچیں کہ دنیا ان کے ساتھ کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے اور وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ غالب نے کسی ایسے ہی حسرت آمیز منظر سے متاثر ہو کر کہا تھا کہ تماشا کارا محو آئینہ داری، تجھے کس تمنا سے ہم دیکھتے ہیں۔ اب میں عزیزان من انسانی زندگی کے ایک اور اہم گوشے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ گوشہ ہے جس نے عصر حاضر میں خاص طور پر بڑی اہمیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی معاشی نظام کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا مدار زمین کی پیداوار پر ہے۔ جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی اس نے دیکھا کہ اس ذریعہ زیست پر بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کا قبضہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اپنی مقبوضہ زمین پر مزاروں ہی سے نہیں غلاموں سے کام کراتے ہیں۔ قرآن نے آ کر یہ انقلاب انگیز آواز بلند کی کہ نہ ذرائع پیداوار پر افراد کی ملکیت ہو سکتی ہے، نہ کسی انسان کے پاس اس کی ضروریات سے زائد فاضلہ دولت رہ سکتی ہے۔ اس سے ایک طرف تو غلامی کا خاتمہ ہو گیا اور دوسری طرف نظام سرمایہ داری کی بساط الٹ گئی، اور قرآن کی حامل قوم نے ایسا معاشرہ متشکل کر کے دکھا دیا جس میں نہ کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محروم تھا اور نہ ہی کوئی تن آسان دولت پر سانپ بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس طرح دنیا کو بتا دیا کہ یہ نظام ممکن العمل بھی ہے اور نتیجہ خیز بھی۔ مسلمانوں نے کچھ عرصہ کے بعد اس نظام کو ختم کر دیا اور قرآنی اصول پھر اپنی کائناتی رفتار سے آگے بڑھنے لگے۔ آپ سوچئے کہ کیا اس 1400 سال کے عرصے میں انسان کے قدم نظام سرمایہ داری کی طرف اٹھے ہیں یا اس نظام معیشت کی طرف جسے قرآن نے وجہ حریت انسانیت قرار دیا تھا؟ آج اس باب میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج اس نظام کا غلغلہ ساری دنیا میں بلند ہو رہا ہے۔ کیا یہ اس امر کی زندہ شہادت نہیں کہ اسلامی نظام معیشت ہی آگے چلا ہے اور اسی میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے حیات بخش نظام بن سکے؟ لیکن عقل کا تجرباتی طریق ابھی اس نظام کے مادی پیکر تک پہنچ سکا ہے، اس کی روح تک ہنوز اس کی رسائی نہیں ہوئی۔ وہ اس کی بالائی منزل کو چھو سکا ہے، اس کی بنیادوں کو ابھی نہیں پا سکا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نظام اول تو اپنی پہلی منزل یعنی سوشلزم میں ہی ٹھٹر کر رہ گیا ہے، آخری منزل کمیونزم تک پہنچ ہی نہیں پایا، اور دوسرے سوشلزم بھی ہنگامہ آرائیوں اور فساد انگیزیوں کے جھکڑوں کے زور سے فضائے عالم پر چھا جانے کی کوشش میں مصروف ہے،
قلب و دماغ کے اطمینان سے زندگی کی بنیاد نہیں بن رہا. یہ اس لیے کہ اس قسم کے نظام کی بنیاد جس تصور حیات پر استوار ہو سکتی ہے وہ اس کی نگاہوں سے ہنوز اوجل ہے. وہ بنیاد ہے قانون مکافات عمل اور حیات آخرت پر ایمان. وہ ایمان جس کی بنا پر اس ذمہ داری کو قبول کرنے والے عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر انسان تو ایک طرف دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی باز پرس ہوگی. باز پرس کا اس قسم کا احساس صرف حیات آخرت کے ایمان سے پیدا ہوتا ہے، اور جب تک یہ احساس بیدار نہ ہو یہ معاشی نظام کبھی کامیاب نہیں ہوتا. گیٹے نے کس قدر بلیغ انداز میں کہا ہے کہ تسلسل حیات کے بغیر تو اس دنیا کی زندگی بھی زندگی کہلانے کی مستحق نہیں رہتی. میں کیوں نہ اس کے اپنے الفاظ ہی کوٹ کر دوں. اس نے کہا ہے، کیا خوبصورت الفاظ، That man is dead even in this life who has no belief in another. کہاں پہنچے ہوئے ہیں یہ لوگ؟ کچھ تھوڑا سا لطف لینے دیجیے مجھ کو بھی یاد آ رہا ہے. پھر دوہراؤں کہ that man is dead even in this life who has no belief in another. سوشلزم عقل کے تجرباتی طریق کا قدم اول ہے. اس کے عملی نفاذ کے بعد جب اس تجربہ میں مزید اضافہ ہوگا تو وہ اس بنیاد تک بھی پہنچ جائے گی جس کے بغیر یہ عمارت استوار نہیں ہو سکتی. اقبال نے اسی حقیقت کے پیش نظر روس کے متعلق کہا تھا کہ فکر او در کند باد نابمان مرکب خود را سوئے اللہ نران. اس نے منفی ڈسٹرکشن، نفی، انکار اس پر اپنے نظام کی بنیاد رکھی. مثبت نظریہ لا الہ کے بعد وہ الا اللہ تک نہ پہنچا. آئدش روزے کہ اب زور جنون خیش رازی تند بات آئے ضرور. دن ایک آئے گا کہ جب یہ پاگل پن اس کا ختم ہوگا تو اسی کے زور سے یہ منفیانہ جو زندگی کا پہلو ہے اس جکر سے وہ نکل آئے گا. اس لیے کہ در مقام لا نیا صاحب حیات، زندگی نفی کے مقام میں کبھی سکون نہیں حاصل کر سکتی تھی. سوئے اللہ می خرامت کائنات، انسان تو ایک طرف رہا، پوری کائنات تعمیری منزل کی طرف جا رہی ہے. تقریبی میدانوں کے اندر کسی کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا. عزیزان من، یہ ہے وہ محکم اساس جس کے اوپر قرآن کے معاشی نظام کی عمارت استوار ہوتی ہے. بالائی عمارت کے متعلق انہوں نے ایک جھلک دیکھی. اس کے بعد جب یہ اس میں تزلزل محسوس کریں گے تو یقین ہے کہ اس بنیاد کی تلاش میں بھی یہ نکلے گا انسان، اور آئے گا ایک دن اس کی طرف، جیسا کہ میں ابھی آگے چل کے بتاؤں گا. اب ایک اور گوشہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہمارے زمانے میں بنیادی حقوق انسانیت، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کا بڑا چرچا، اور اقوام متحدہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نے ان حقوق کو متعین کر کے ان کا چارٹر شائع کر دیا. لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بنیادی حقوق کا تصور سب سے پہلے قرآن کریم نے دیا تھا اور انہیں نہایت وضاحت سے بیان بھی کر دیا تھا. قلت وقت کی بنا پر میں ان حقوق کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، اس لیے اجمالاً چند ایک کے تذکرہ پر اکتفا کروں گا. دیکھیے قرآن کریم کی روح سے وہ حقوق کیا؟ تکریم آدمیت، یعنی ہر انسانی بچہ محض انسان ہونے کی جہت سے یکساں تکریم کا مستحق ہے. یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کے لیے قرآنی آیات اور حوالے یہ سب کے سب میرے الگ ایک مضمون میں ہیں جس کا عنوان ہی ہے بنیادی حقوق انسانیت.
یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآنی آیات کے ترجمے ہیں، وہاں وہ آیات آپ کو سامنے مل جائیں گی۔ تکریم آدمیت پہلا بنیادی حق، جنسی مساوات، زندگی کے کسی شعبے میں مرد اور عورت میں کوئی تفاوت نہیں۔ مدارج کا تعین افراد کے جوہر ذاتی اور سیرت و کردار کی روح سے کیا جائے گا۔ اطاعت صرف قانون کی ہوگی، اشخاص کی نہیں۔ ہر شخص کو اس کی محنت کا پورا پورا حق ادا کیا جائے گا، اسے عدل کہا جاتا ہے، اور جس شخص میں کوئی کمی رہ جائے گی اس کی کمی پوری کی جائے گی، اسے احسان کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو سامان زیست یعنی رزق مہیا کرنے کی ذمہ داری مملکت پر ہوگی۔ جان کی حفاظت کا حق، جو چیز قانوناً کسی کی ملکیت میں دی جائے اس کی حفاظت کا حق، سکونت کا حق، عصمت کی حفاظت کا حق، شادی میں انتخاب کا حق، حسن ذوق یعنی ایستھیٹک ٹیسٹ کا حق، مذہبی آزادی کا حق، سچی بات کہنے کا حق، مظلوم کو فریاد کا حق، پرائیویسی کا حق، حیثیت عرفی کے تحفظ کا حق، اس بات جرم کے بغیر ہر ایک کو بے گناہ تصور کیے جانے کا حق۔ یہ اور اسی قسم کے دیگر حقوق کا تعین قرآن کریم نے اس زمانے میں کیا جب دنیا میں افراد کے حق کا تصور بھی کہیں نہیں تھا۔ آپ غور کیجئے کہ کیا اس 1400 سال کے عرصے میں انسانی فکر نے ان حقوق کا تقاضا کیا ہے یا اس نے ان کے خلاف بغاوت کی؟ اور اگر اس نے ان حقوق کا مطالبہ کیا ہے تو کیا یہ اسلام کی کامیابی کی دلیل ہے یا اس کی ناکامی کا ثبوت؟ اسلام کی ناکامی تو ایک طرف، فکر انسانی اس بات میں بھی ہنوز اسلام سے پیچھے ہے۔ اسلام نے ان حقوق کو ابدی اور غیر متبدل قرار دیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ انسانوں کا کوئی نظام ان میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا۔ اور جب دنیا کے اقوام کو معلوم ہو کہ ان کے ہاں کے یہ مستقل اقدار اور حقوق غیر متبدل ہیں، ان کی کوئی حکومت آئے کوئی حکومت جائے ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، تو دنیا کو اس سے کتنے بڑے امن کی ضمانت مل جائے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مومن کے لفظی معنی امن دینے والا، اللہ کی ایک صفت بھی تو المومن ہے۔ دنیا کو یہ یقین ہو جائے کہ اس قوم کے سامنے یہ جو اصول ہیں یہ غیر متبدل ہیں، کوئی حکومت آئے اور کوئی حکومت جائے یہ اصول غیر متبدل رہیں گے، دنیا کو کتنا بڑا اس سے امن اور امن کی ضمانت مل جاتی۔ یہ ہیں وہ حقوق بنیادی جن کے متعلق کہا کہ غیر متبدل ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لہ۔ اس کے برعکس اقوام متحدہ کے متعین کردہ حقوق کی کیفیت کیا ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ میں نے اس سے پہلے یونیسکو کے جس کمیشن کا ذکر کیا ہے اس نے ان حقوق کے متعلق اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ یہ حقیقت بدیہی ہے کہ یہ تمام حقوق بالآخر انسانی حقوق ہیں اور دیگر تمام انسانی حقوق کی طرح ایسے کہ ان پر حدود و قیود عائد کی جائیں اور انہیں قابل ترمیم و تبدل قرار دیا جائے، حتیٰ کہ جن حقوق کو بلا مشروط کہا جاتا ہے ان میں بھی ان حقوق کے مالک ہونے اور ان کے استعمال کا حق رکھنے میں بنیادی فرق ہے۔ ملکیت بجا ہے، جی ملکیت بجا ہے، لیکن ان کا استعمال ان حدود اور پابندیوں کے مطابق ہوگا جو ان پر اجرائے قانون عائد کی جائیں گی، اور اجرائے قانون ان حقوق کی جس طرح سے مٹی پلید کی جاتی ہے اس کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یونیسکو کے سوال نامہ کا جواب دیتے ہوئے شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر رائٹ نے کہا تھا کہ تجربہ نے بتایا ہے کہ اس بات میں کسی قوم پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ہر حال میں حقوق انسانیت کا احترام کرے گی۔ گزشتہ دنوں اقلیتوں پر جس قدر مظالم کیے گئے ہیں اس سے انسانی ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ پتہ نہیں آج وہ انسانی ضمیر کہاں مردہ ہو چکا ہے۔
کہ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے اوپر وہ بالکل نہیں کانپ رہا۔ بہرحال اس نے کہا یہ تھا کہ کسی قوم پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان میں تغیر تبدل نہیں کرے گی، یہ اس لیے کہ دنیا کی ہر مملکت اپنے آپ کو اس اقتدار مطلق کی مالک سمجھتی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اگر ان حقوق کو پامال کر دے تو اس سے کوئی باز پوچھ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے برعکس پرانی مملکت پر مستقل اقدار خداوندی کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ اپنے ہر فیصلہ اور عمل کے لیے قانون مکافات کی عدالت میں جواب دہ ہوتی ہے۔ فکر انسانی کا تجرباتی طریق ہنوز اس مقام تک نہیں پہنچا جس کی وجہ سے بنیادی حقوق کے چارٹر تو شائع ہو جاتے ہیں، ان پر عمل درآمد کہیں نہیں ہوتا۔ اس مقام پر عزیزان من میں ایک اور اعتراض کی طرف آنا چاہتا۔ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ دنیا میں جہاں کوئی اچھا نظریہ سامنے آیا انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام میں یہ پہلے ہی سے موجود ہے۔ جب دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر صحیح نظریہ اسلام میں پہلے ہی سے موجود ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اسلام سے ان کی مراد کیا ہوتی ہے اور ان کے اس قسم کے دعویٰ کا ان کے پاس ثبوت کیا ہوتا ہے، لیکن میں جو کچھ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور متعین اتھارٹی کی بنا پر کہتا ہوں۔ میری اتھارٹی قرآن کریم ہے جس کے متعلق ساری دنیا کو تسلیم ہے کہ وہ 1400 سال سے دنیا میں بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے یا اس سے پہلے بھی جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہوں ان میں سے ایک ایک دعویٰ کی تائید میں قرآن کی آیات موجود ہیں اور جب بھی کوئی طلب کرے انہیں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حقائق ابدی پر مدار ہے اس کا، یہ زندگی ہے نہیں ہے طلسم افلاطون۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام آگے نہیں چلا، جہاں تک میں نے غور کیا ہے ان کی غلط فہمی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو اور اسلام کو مرادف سمجھ لیتے ہیں اور اسی وجہ سے پوری جرت کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اسلام میں فی الواقع ایسی صلاحیت موجود ہے جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کی حالت اس قدر پست کیوں؟ ہماری مذہبی پیشوائیت کی طرف سے اس کا سکہ بند جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلام میں تو اس کی صلاحیت موجود ہے لیکن ہم مسلمان اس پر کاربند نہیں۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے جس پر کاربند نہ ہونے سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے تو اس کا جواب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، ان کی وجہ قطع تراش خراج سچے مسلمانوں جیسی نہیں، یہ شراب پیتے ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب معترضین یہ کہتے ہیں کہ صاحب ایسے مسلمان بھی تو ہیں جو نماز روزے کی بھی پابند ہیں اور فسق و فجور میں بھی مبتلا نہیں، پھر ان کی حالت بھی ویسی ہی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، جب تک ہم اس اعتراف اور اعلان کی جرت نہیں کرتے کہ ہمارا مروجہ اسلام وہ اسلام نہیں جسے خدا نے متعین کیا تھا، اس وقت ہم نہ ان اعتراضات کا کوئی جواب دے اطمینان بخش جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں۔ وہ اسلام خدا کی کتاب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے۔ مروجہ اسلام کو حقیقی اسلام تصور کر لینے کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مشاہیر بھی اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں غیر شعوری طور پر ہی صحیح مخالفین کے اعتراض کی تائید اور تقویت کا موجب بن جاتے ہیں۔ اگلے دنوں صدر مملکت مسٹر بھٹو نے ایمسٹرڈم کے ایک میگزین کے چیف ایڈیٹر کراسمین کو ایک انٹرویو دیا۔ بات مسلمانوں کے اتحاد سے چلی اور ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں اشارہ مشرقی پاکستان کے جداگانہ مملکت بن جانے کی طرف تھا۔ صدر بھٹو نے اس ضمن میں کہا کہ 1947 سے لے کر 1965-66 تک یہ نعرے بلند ہوتے رہے کہ چونکہ ہمارا خدا ایک ہے اور قرآن بھی ایک،
اس لیے ہماری زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے. اور صدر بھٹو نے اس ضمن میں کہا کہ 1947 سے لے کر 1965-66 تک یہ نعرے بلند ہوتے رہے کہ چونکہ ہمارا خدا ایک ہے اور قرآن بھی ایک، اس لیے ہماری زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے اور ملت بھی ایک. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک، لیکن اگر خدا اور قرآن پر ایمان رکھنے والی مملکتیں سینکڑوں کی تعداد میں بھی ہو جائیں تو بھی خدا ایک اور قرآن ایک ہی رہے گا. جہاں تک ایک زبان ہونے کا تعلق ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ایک خدا اور ایک قانون کا فطری نتیجہ ایک زبان نہیں ہو سکتا. قرآن نے نہ اس کا دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی ایسا مطالبہ کیا ہے. اس میں تو اختلاف الوان و السنہ، رنگوں اور زبانوں کے اختلاف کو من جملہ آیات اللہ قرار دیا ہے، لیکن جہاں تک ایک قوم ہونے کا تعلق ہے، اسلام نے خدا کے ایک اور قرآن کے ایک ہونے کا لازمی نتیجہ مسلمانوں کا ایک قوم ہونا قرار دیا. اگر خدا کی وحدانیت اور اس کی کتاب کی یکتائیت پر ایمان کے مدعی ہونے کے باوجود یہ قوم امت واحدہ نہیں بنتی تو سمجھ لیجئے کہ اس قوم کا نہ خدا کی وحدانیت پر ایمان ہے نہ قرآن کی یکتائیت پر یقین. یہ مروجہ اسلام ہے جس میں خدا اور قرآن پر ایمان کے دعوے کے باوجود مسلمان مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. قائد اعظم سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا کہ مسلمانوں میں اس قدر اختلافات اور تفرقات ہیں، ان میں وحدت کی صورت کیا ہوگی؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ کچھ مشکل نہیں ہوگا. جب ہمارا خدا ایک، رسول ایک اور قرآن ایک ہے تو ہم ایک امت کیوں نہیں بن سکے؟ اس سے ان کا مطلب یہی تھا کہ جب ہم اپنی مملکت میں مستقل اقدار خداوندی کو بطور ضابطۂ حیات نافذ کریں گے اور اس طرح مسلمانوں کو وحدت خداوندی کی عملی تعلیم دیں گے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ایک امت نہیں بن سکیں؟ لہذا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ایک خدا اور ایک قرآن کے ماننے کے باوجود مسلمان مختلف قومیتوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں. باقی رہا صدر بھٹو کا یہ کہنا کہ ایک خدا اور ایک قرآن کے باوجود مسلمانوں کی مختلف مملکتیں ہو سکتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ جغرافیائی اور مقامی حالات کے تقاضوں کی روح سے ایک سے زیادہ مملکت باقی رکھی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت محض انتظامی وحدتوں کی ہوگی. جب ان تمام مملکتوں کا ضابطۂ حیات اور دستور ایک یعنی قرآن ہوگا تو ان میں باہمی اختلاف اور افتراق کیسے واقع ہو سکے؟ یہ ہوگی مختلف مملکتوں کی پوزیشن وحدت خداوندی پر ایمان کی صورت میں. لیکن مروجہ اسلام میں تو حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی مملکتیں سیکولر نظام کی مدعی ہیں اور اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ خدا کی وحدت پر بھی یقین رکھتے ہیں اور قرآن کی یکتائیت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یاد رکھیے، اگر خدا کی توحید پر ایمان کے دعوے کا نتیجہ امت کی وحدت نہیں تو قرآن کریم خدا پر اس قسم کے ایمان کو ایمان ہی تسلیم نہیں کرتا. آپ دنیا میں جدھر دیکھیے، جہاں دیکھیے، چند دہلیوں کو چھوڑ کر سارے انسان خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان میں اس قدر اختلافات اور اختلافات. اگر محض خدا کو خدا یا ایک خدا مان لینے سے وحدت انسانیت پیدا ہو سکتی تو پھر ان خدا پرستوں میں اس قدر اختلافات کیوں ہوتے؟ اور اگر آپ دنیا بھر کے خدا پرستوں کی بات نہ بھی کرنا چاہیں تو صرف مسلمانوں کو لے لیجئے، ان کا تو ایک خدا پر ایمان ہے، پھر ان میں اس قدر اختلافات کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ ہم خدا پر ایمان لانے کے عملی مفہوم کو سمجھے ہی نہیں. دور حاضر کا عظیم سائنٹسٹ ایڈنگٹن اس ضمن میں لکھتا ہے کہ اصل سوال خدا کی ہستی پر اقرار کا نہیں، اصل سوال خدا کی ہستی پر اقرار کا نہیں
बल्कि इस अमर का यकीन है कि खुदा बजरिया वही इंसानों की रहनुमाई करता है। लिहाजा खुदा को मानने के माने हैं उसकी तरफ से नाजिल करदा वही को मानना, लेकिन जिस अंदाज से हम वही को मानते हैं वो भी कुरान का मानना नहीं। इस सिलसिले में कुरान वाज़ेह अल्फाज में कहता है कि वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो लोग भी हैं जो इसका दावा तो करते हैं कि वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान नहीं रखते। कुरान पर ईमान के मानी क्या है, इसे कुरान ऐसे वाज़ेह अल्फाज में बयान करता है कि इसके बाद इस बाब में किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं रहती। वो कुफ्र और ईमान का मेयार ये बताता है कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो लोग खुदा की नाज़िल करदा किताब के मुताबिक हुकूमत कायम नहीं करते, इन्हीं को तो काफिर कहा जाता है। उलाइका हुमुल काफिरून में जो जोर है अरबी जानने वाले जो समझते, इससे वाज़ेह है तो खुदा पर ईमान के मानी है उसकी किताब पर ईमान रखना, और उसकी किताब पर ईमान का अमली मफ़हूम है उसके मुताबिक हुकूमत कायम करना। यही कुफ्र ईमान का मयार है। अब आप सोचिए कि जिन ममलकतों का बुनियादी ज़ाब्ता कवानीन एक हो, उनमें वहदत होगी या नहीं होगी? कुरान करीम ने ज़ाब्ता हयात की वहदत को सिर्फ मुसलमानों में वहदत पैदा करने का जरिया नहीं बताया, उसने कहा है कि इससे आलम इंसानियत में वहदत पैदा हो जाएगी। यही वो हकीकत है जिसके मुतल्लिक, जैसा कि मैं पहले अर्ज करके कहूँ, एरिक फ्रॉम ने कहा है कि वो मजहब मुंतशिर इंसानियत को एक वहदत में मुंसलिक कर देगा, और मिल्टन ने कहा है कि इस तरह तमाम दुनिया में वाहिद हुकूमत कायम हो सकेगी जिसका नतीजा वहदत इंसानियत होगा। ये है खुदा की तौहीद और कुरान की वहदत पर ईमान लाने का हकीकी मफ़हूम। हमारी गलत निगही और हमें देखकर उन लोगों की भी गलत निगही जो इस्लाम को एक चला हुआ कारतूस समझते हैं, ये है कि हम इस्लाम को मजहब समझते हैं, और मज़ाहब के मुतल्लिक ये हकीकत है कि कोई एक मजहब नहीं बल्कि सब मज़ाहब चले हुए कारतूस। प्रोफेसर हॉकिंग के अल्फाज में बड़े खूबसूरत अल्फाज, ये तमाम मज़ाहब टूटी हुई कश्तियां हैं जिन्हें हवादस ज़माना के तूफानों ने टुकड़े टुकड़े करके साहलों पर फेंक दिया। ये सब अपने अपने तकद्दुस की चादरों में लिपटे हुए। इत्मीनान ख्वेश ने, जो दर हकीकत फरेब नफ्स का दूसरा नाम है, इनके मुत्तबईन की आंखों में धूल झोंक रखी है, जिसकी वजह से इन्हें हकीकत नजर ही नहीं आ सकती। इनके अकायद और नजरियात के जंग ने इनके अफकार और अमाल के कब्जों को इस कदर जाम कर दिया है कि उनमें अब हरकत की सलाहियत ही नहीं रही। ये लोग कदामत परस्तों के कोड़ों से इस कदर डरे सहमे रहते हैं कि इनमें बहुत कम ऐसे हैं जो समझ और सोच से काम लेने की जरूरत कर सकें। इसलिए ये सब मज़ाहब चले हुए कारतूस। लिहाजा जब तक इस्लाम को मज़ाहब की सफ से निकालकर दीन की हैसियत से नहीं समझा जाएगा, इसके जिंदा जावेद होने की हकीकत समझ में नहीं आ सकेगी। इस्लाम मजहब की जामद रसूम का मजमूआ नहीं, वो जिंदगी के गैर मुतबद्दल असूल व अक़दार का ज़ाब्ता है। ये गैर मुतबद्दल असूल कुरान करीम के अंदर महफूज हैं और वो बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुरान का दावा ये है कि खुदा ने अल हक पर मबनी दीन निज़ाम हयात इसलिए भेजा है ले युज़हिरहु अलद दीन कुल्ले, ताकि वो इंसानों के वज़ा करदा हर निज़ाम हयात पर गालिब आकर रहे। यही वो हकीकत कुबरा है जिसके पेश नजर गेटे ने एक्करमैन के नाम अपने खत में लिखा था कि इस हकीकत को समझ लो कि इस्लाम की तालीम कभी नाकाम साबित नहीं हो सकती।
ہم اپنے تمام نظام ہائے حیات کے باوجود اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. اور اگلا فکرہ ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا. میں نے عزیزان من اس مختصر سی نشست میں اسلامی نظام حیات کے جس قدر اصول آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ سوچئے کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ رفتہ رفتہ وہی اصول انسانوں کے خود ساختہ اصولوں کی جگہ لے رہے ہیں. کیونکہ یہ اصول ابدی ہیں، اس لیے یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کسی خاص زمانے میں تو اپنے انسانیت ساز نتائج مرتب کیے ہوں اور اس کے بعد یہ درخت سوکھ گیا ہو. ان اصولوں کے متعلق کہا یہ ہے کہ مثلاً کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی مثال ایک ایسے پھلدار درخت کی سی ہے جس کی جڑیں پاتال میں ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں. توتی اکلها کل حین باذن ربها. یہ شجر طیب ہر موسم میں پھل دیتا جائے گا، یہ کبھی خشک نہیں ہوگا. اقبال کے الفاظ میں یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں محتاج، بہار ہو کے خدا لا الہ الا اللہ. نہ ہی یہ اصول یہودیت کی طرح کسی خاص نسل یا قوم کے اندر محدود و محصور رہنے کے لیے دیے گئے ہیں. قرآن ذکر للعالمین ہے، یعنی تمام اقوام عالم کے لیے ضابطہ حیات. اگر کوئی قوم انہیں اپنانے کے بعد چھوڑ دے تو یہ اصول معطل ہو کر نہیں رہ جاتے. انہیں جو قوم بھی اپنا لے گی ان کے خوشگوار نتائج سے بہرہ یاب ہوگی. اس نے خود مسلمانوں سے بربلا کہہ دیا تھا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم نے ان سے منہ موڑ لیا تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے لے گی اور وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تم سے بہتر ہوگی. اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اقبال نے ان بلیغ الفاظ میں بیان کیا کہ محفل ما بے نو بے ساقی است. یہ ٹھیک ہے اپنی قوم کے متعلق یہ چیز کہی کہ ہماری محفل کی ویرانی کا یہ عالم ہے کہ ایک شمع رہ گئی تھی تو وہ بھی خاموش ہے. یہاں نہ شراب باقی ہے نہ ساقی باقی ہے، لیکن ساز قرآن را نواہا باقی است. قرآن کے تاروں کے اندر چھپے ہوئے نغمے موجود ہیں، صرف ایک مزراب گن کی ضرورت ہے. زخم ما بے اثر اس تک اگر ہمارا مزراب ایسا ہے کہ صحیح تار کے اوپر وہ جا کے نہیں لگتا، آسماں دارد ہزارہ نغمہ گا تمہارا محتاج نہیں ہے. ہزاروں زخمہ ور اور موجود ہے. ذکر حق از امتاں آمد غنی. خدا کا ذکر، اس کا قانون قوموں کا محتاج نہیں ہے. از زمانوں از مقام آمد غنی. ذکر حق از ذکر ہر ذاکر گداس. انسانوں کے ذکر ان کے قوانین بالکل الگ ہیں، خدا کا قوانین ان تمام سے الگ ہے. احتیاج روم و شام اورا کجاس. حق اگر از پیش ماء بردار دش. ہماری اس بے عملی کی وجہ سے، بے یقینی کی وجہ سے اگر اس حق کو ہمارے سامنے سے وہ اٹھارے گا، پیش قوم دیگرے بگدار دش. غور قوم ہوگی جو اس کے اوپر عمل لے لے گی. یاد رکھیے دنیا کی کوئی قوم نہ خدا کی چہیتی اولاد ہے نہ سوتیلی. وہ رب العالمین ہے، تمام اقوام کا نشو و نما دینے والا. اس لیے جو قوم بھی اس کے عطا کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہوگی ان کے نتائج سے بہرہ یاب ہو جائے گی. جو انہیں چھوڑ دے گی ذلیل و خوار ہو جائے گی. وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ہست ای میں کداؤ دعوت عام است ای جاؤ. ہست ای میں کداؤ دعوت عام است ای جا. قسمت بادہ با اندازہ جام است ای جا.
جا پیالہ لے آئے گا اونی وہ پی جائے گا کہ جی تیرا پیالہ ہی ٹوٹ گیا ہے تو یہ اوک نال پلاؤ والا تو ہے نہیں، وہ غالب کا ساتھی تو سی اقبال اور قرآن کا ساتھی اوکا نال نہیں پلاؤں تو پیالے کر کے دینا ہے. تو پیالہ ٹوٹ گیا ہے تو جاؤ تشنا کون ساتھی کے ناکے شراب نہیں مک گئی ہے نہیں تو پیالہ ٹوٹ گیا، قسمت کا پیالہ ٹوٹ گیا تو قسمت ٹوٹ گئی. عزیزان من ہستی میں کتاؤ دامت عام ہستی جا قسمت بابا با اندازہ جاؤ مستی جا. عزیزان من جو کچھ میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کیا ہے آخر میں اسے چند الفاظ میں دہرا دینا چاہتا ہوں، اور یہ الفاظ میرا کہ انسانیت سے ہی میں نے لیے ہیں کہ دنیا میں آپ کو جہاں جہاں انسانی صلاحیتوں کی نمود نظر آتی ہے یہ صدقہ ہے خدا کی اس رحمت کا جسے اس نے تمام اقوام عالم کے لیے عام کر دیا تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. دنیا قرآنی اصولوں اور ان کی روشنی میں متشکل کردہ قرآنی نظام کے لیے کئی ایک گوشوں کو اپنا چکی ہے، بعض گوشوں کو اپنانے کی کوشش کر رہی ہے اور باقی گوشے ایسے ہیں جنہیں یہ آگے چل کر اپنائے گی، اس لیے کہ ان کے بغیر نہ انسانی صلاحیتیں اپنی نشو و ارتقاء کی تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں، نہ حسن کائنات میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے. لہذا بزم ہستی میں جہاں روشنی کی کوئی کرن نظر آتی ہے وہ اسی آفتاب عالم تاب کی ضیاء باریوں کے تصدق ہے، اور گلشن عالم میں جہاں کوئی پھول کھلتا ہے وہ اسی جانے بہار کی نفرت پاشیوں کا رہین منت ہے. ہر خدا بینی جہان رنگ و بو، ہر خدا بینی جہان رنگ و بو، جہاں کے از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اولا بحاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان من یہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ سوچیے کہ کیا اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے یا اس میں آج بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اقوام عالم کی امامت کر سکے. شکریہ عزیزان من، والسلام علیکم.